بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اکابرین ملت، دانشوران ملک و معاشرہ، علماء کرام، اہل دانش و بینش، سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بساط بھر تحسین کے جملے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ایک سبد گل یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ گلدستہ ہے، رنگ رنگ کے پھول ہیں لیکن دستہ ایک ہے، پھول مختلف ہیں، متنوع ہیں، اور یہی اس کا حسن ہے۔ اور یہ حسن بہت تاخیر سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس حسن کی کیفیت کو مجتمع کرنے اور سامنے لانے کا محل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس انتشار کے اور افتراق کے اور اختلاف کے اور تعصب کے اور عصبیت کے، میرے اور تیرے کے اور ذات کے اور مفاد کے ماحول اور معاشرے میں اگر اس طرح کی چند نشستیں بھی ہو جائیں اور خصوصیت سے اس میں شرکا وہ ہوں جو لاکھوں کروڑوں کے ذہنوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ اجتماع چند افراد کا نہیں ہے، میرے نزدیک یہ ہزاروں اور لاکھوں افراد کا مجمع ہے، اس لیے کہ ایک ایک شخص سے وابستہ ایک پورا عمل ہے، اور یقیناً اس گفتگو کے بعد ان کی طرف سے اس کا ترشح، اس کی تفہیم، اس کی تشہیر اور اس کی تشریح اپنے اپنے حلقوں میں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے میں اس اجتماع کو وقی سمجھتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ کم از کم اس بات پر سب اتفاق کر رہے ہوں گے۔ ایک طریق یہ ہے جناب والا، میں طالب علمانہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات اور معروضات پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنے بڑے علمی فورم پر استادانہ انداز تو شاید کوئی بھی نہ اختیار کرے، مگر میں تو بالکل نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک بات یہ پہلے کہنی ہے کہ دو طبقہ ہے فکر ہیں، ہرچند کہ میرا موضوع جو ہے وہ تنوع ہے اور پھر احترام ہے اور پھر بقائے باہمی ہے۔ غالباً یہ ایک مثلث کے 3 زاویے ہیں اور ان 3 زاویوں ہی سے مثلث بنتا ہے۔ تنوع نہیں ہے تو احترام کی آزمائش نہیں، اور احترام ہے تو پھر اس کا مقصود بقائے باہمی، یہ زاویہ سامنے ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ 2 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ آئی ایگری ٹو ڈس ایگری، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ ہر ایک اپنی علمیت کو مسلط کرنے کی غرض سے ذہن میں جو زاویہ رکھتا ہے وہ یہی کہ آئی ایگری ٹو ڈس ایگری بیکاز آئی ڈو ہیو مائی اون اوپینین اینڈ دیٹ مائٹ بی برائٹر دین انلائٹنڈ دین دی ادرس اوپینینس، تو ادر اوپینینس۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایگری ٹو ڈس ایگری، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو غالباً جس کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے کہ آئی ڈس ایگری ٹو ایگری، یہ ایک دوسرا زاویہ ہے۔ پرائمریلی ایٹ دی آؤٹ سیٹ آئی ڈس ایگری، بٹ مائی موٹیو از ٹو ایگری on and upon a particular point if the point is
ورتھ ایگرینگ، یہ غالباً یہ دو چیزیں. تو اس کو ذرا سامنے رکھ کے اگر ہم ایک پوائنٹ پر یہ آئیں کہ تنوع تو اپنی جگہ ہے، اور تنوع فطرت ہے، تنوع حکمت ہے، فطرت بھی ہے، حکمت بھی ہے. بھائی بھائی سے نہیں ملتا، کبھی صورت میں، کبھی مزاج میں، کبھی پسند میں، کبھی ناپسند میں. اولاد سے باپ، باپ سے اولاد، خون وہی ہے لیکن فکری امتیاز موجود ہے، اختلاف نہیں، امتیاز موجود ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو یہ تنوع بجائے خود ایک امتحان ہے. اللہ رب العزت، چونکہ یہاں عالمان وقت بیٹھے، اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، تو ایک نے، وہ تنوع کی صورت میں، حضرت میں خاص طور سے آپ سے اس وقت ایک لمحے کے لیے مخاطب ہوں. تنوع کی غرض سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ قادر مطلق ہے اور فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات تسلیم کی، رضا کی بھی تو آتی ہے. پہلے تو انہیں سمجھایا گیا کہ یہ جو مساوات کا آپ بات کرتے ہیں مغرب کے حوالے سے، تو مساوات اور نسبت میں فرق ہے، ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی میں فرق ہے، اور یہ فرق ہی تنوع کو واضح کرتا ہے. کون کس چیز کا مستحق ہے، یہ ایکویٹی ہے. کون ہر چیز کا متمنی ہے، یہ ایکویلٹی. ایکویلٹی میرٹ پر نہیں ہوتی، ایکویٹی میرٹ پر ہوتی ہے. تو جب ان سے کہا گیا تو انہیں پھر سمجھایا گیا اسی ڈکشن میں کہ جناب یہ رزق کی اصطلاح کو آپ محدود انداز میں محسوس کر رہے ہیں. وہ ذرہ جو میرے معدے میں جا رہا ہے وہ یقیناً میرا رزق ہے، لیکن صرف یہی رزق نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ہر عطا رزق ہے. کسی کو قد، کسی کو کاٹھی، کسی کو حسن، کسی کو دانش، کسی کو بینش، کسی کو آواز، کسی کو روپیہ، کسی کو پیسہ، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، اس لیے کہ یہی چیز وہ ہے کہ جو آزمائش کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی تنوع ہے جس کو تسلیم کرنا آپ کی، میری، انسان کی، مخلوق کی اس لیے مجبوری ہے کہ وہاں تسلیم کرے مخلوق کہ میرا کوئی خالق ہے اور اس کی کوئی حکمت ہے اور اس کی کوئی کیفیت ہے. آپ کائنات میں دیکھ لیں، یہ دنیا اتنی ساری گیلیکسیز کا ایک حصہ ہے، اور وہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے تنوع رکھتی ہیں. تو یہ متنوع انداز جو ہے تخلیق کا، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن مخلوقات کا اشرف کہتے ہوئے ہی بتا دیا کہ اور بھی مخلوق ہیں، ان میں تنوع ہے. تم ممتاز ہو، تم اشرف ہو. فرشتوں کو الگ کہ وہ بغیر کسی چونو چرا کے آپ کو دے دی عقل. وہ جو اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ یہ روز ازل مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ عقل اور دل کا تنوع ہے. کہیں عقل آگے ہے، ضرورت ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور کہیں عشق آگے ہے، عقل پیچھے رہ جاتی. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آگ میں کود جانے کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عقل کے پیچھے رہ جانے والے تو وہیں رک جاتے نا. تنوع یہی ہے، لیکن تنوع کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تنوع کو اختلاف کی بنیاد سمجھ کے ایک دوسرے کے مقابل آ جایا جائے. البتہ بنیادی تقاضا اس تنوع کا یہ ہے کہ اگر
آپ واقعتاً اللہ رب العزت کے بندے ہو کے، غلام ہو کے تسلیم کر رہے ہیں تنوع کو، تو پھر احترام کی طرف بھی آئیے، اس لیے کہ تنوع پیدا اسی نے کی، یہ احترام کی منزل آئی۔ اور احترام کی منزل کا مقصود جس طرح میں نے عرض کیا، اگر بقائے باہمی ہے تو ٹھیک ہے۔ احترام کا مقصد اگر نوکرشاہی کا احترام ہے، سیاست دانوں کا احترام ہے، وہ احترام مفادات کا احترام ہے، ذات کا۔ لیکن اگر بقائے باہمی کا احترام ہے تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہی بات میں یوں عرض کروں تو شاید صحیح ہوگا کہ اس تنوع میں وہ جس طرح ابھی کہا گیا تھا یونٹی ان ڈائیورسٹی، تو اگر ڈائیورسٹی یونٹی کے لیے ہے تو ڈائیورسٹی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یونٹی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے تو یہ نگیٹو سوچ ہے، یہ اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی میں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور میں آپ سے مدد کا طالب ہو جاؤں تو شاید یہی ہوگا کہ یہ دین، مذہب، نظریہ آیا ہی اس لیے ہے کہ جس حد تک ہو سکے یونٹی ان ڈائیورسٹی ہو جائے۔ اور اگر اس لیے میں دو اصطلاحات کو اپنی فہم کی خاطر استعمال کرنا چاہوں تو ایک مذہب ہے اور ایک دین ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مذہب راستے کا مرادف یا مترادف ہے، اور دین جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات کا شارح ہے یا استعارہ ہے۔ اور اس میں بھی غالباً دین کے 3 مفاہیم آئے ہیں، وہ بھی تنوع میں آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک جگہ عربی اصل ہے، یہ دین کا ایک مفہوم آیا ہے مختاری، فرما روائی، حکم دینا، تعلیم کرنا۔ دوسری طرف اسی لفظ کا مطلب ہے، ایک طرف تعلیم کرنا، دوسری طرف ہے تعمیل کرنا، تسلیم کرنا۔ ایک طرف فرما روائی ہے، دوسری طرف فرما داری ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو دین کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اور یقیناً ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلا انسان تخلیق ہوا، دین کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جتنے، میں ادیان نہیں کہوں گا، جتنے مذاہب، جتنی شریعتیں، جتنے اصول، جتنے پیغام، رسول، پیغمبران اور انبیاء، تینوں کے الگ الگ انداز ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں، اصطلاحات ہیں، تشریحات ہیں۔ یہ خود تنوع نہیں ہے کیا؟ بھیجے گئے اللہ ہی کی جانب سے ہیں، کسی کو رسول، کسی کو نبی، کسی کو پیغمبر، اور کسی کو سب کچھ کر کے ختم الرسل۔ اب تنوع کے بعد اکائی کی بات آ رہی، جو بھی آیا اپنے وقت کے لیے، مقام کے لیے، قوم کے لیے پیغام لایا، یہ تنوع۔ اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی آئے، تنوع۔ لیکن اگر میں پھر اپنی اصلاح کی اور اپنی تعلیم کی غرض سے یہ عرض کروں کہ خطبہ آخر میں جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو نئی سورہ آئی ہے اس میں یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اسے اپنے لیے حسن کا یا قبولیت کا دین سمجھا۔ میں یہیں رکنا چاہتا ہوں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ کے ارشادات گرامی، وہ بھی اللہ رب العزت کے پیغام سے مرصع آراستہ جو ہر مرتبہ ہوتے ہیں سامنے آ رہے ہیں، تو تکمیلہ ہو رہا ہے دین کا۔ مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو پیغام شروع ہوا تھا وہ دین کے ابواب کا حصہ تھا، وہ ابواب تھے، وہ چیپٹرز تھے، اور اس کے بعد وہ ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک ہوا کہ جب
ختمی مرتبت پر آ کر دین مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اسے پسند فرمایا اور مکمل کر دیا. یہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. تنوع کے بعد احترام کی منزل یہ آ گئی. احترام ہر جگہ ہے. ذرا اس بات کو بھی ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب، یہودی مذہب، بہائی مذہب، ہندو مت، سکھ مذہب، مسلمانوں میں مختلف مسالک جو ہیں وہ مفاہیم کا ذریعہ ہیں. میں اپنی تربیت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کبھی کبھی کہ دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت اور شریعت میں تنوع کی بات میں آگے لے جا رہا ہوں. طریقت اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ تفہیم ہے، اگر یہ خیال ہے کہ طریقت شریعت کی توسیع ہے تو غلط ہے. یہ تفہیم ہے، توسیع نہیں ہے. یہ توسیع شکل نہیں ہے، تفہیمی شکل ہے. جب تفہیمی شکل آتی ہے تو احترام کی منزل آتی ہے، بقائے باہمی کی منزل آتی ہے. تو یہاں جب مل جاتے ہیں سارے تو پھر آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ یونٹی ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور تنوع ہماری زندگی کے رنگ ہیں. دھنک اسے ہم کہہ دیتے ہیں قوس و قزح. کہتے ہیں کہ 7 رنگ ہے. 7 رنگ ہیں، ذرا الگ تو کر کے دکھائیے. الگ کیا اور خاتون کا دوپٹہ ہو گیا. رنگ رنگ کا دوپٹہ، لہریے کا دوپٹہ. قوس قزح دکھنے میں 7 رنگ، تقسیم ناممکن. اسے کہتے ہیں تنوع، اسے کہتے ہیں اکائی، اسے کہتے ہیں احترام اور بقائے باہمی. اور اس کے انوار بہت ہیں، اس کی امثال بہت ہیں. اس میں ایک آدھ کی مثال دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. پہلی مثال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان سے یہ کہا کہ سجدہ کرو، اختلاف کیا نا. یہ اختلاف کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، اس کے اندر تو جانے کی کاوش کیجئے کہ یہ جرأت ہے کہ وہ انکار کرے. یہ مصلحت ہے کہ وہ تنوع کو محسوس کر کے لوگوں تک امتحانی صورت میں آئے اور آپ سے پوچھا جائے کہ رخ روشن کے آگے رکھ کے شمع وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ جو کیفیت کی مرصع سازی ہے یہ تو اس کی، اور اس کی مثال ایک ہے اور اکابرین نے اس کو پڑھ رکھا ہے. منصور حلاج کی کتاب جو بہت ہی اہم ہے، جس پر شیطان کے تعلق سے بات ہوئی ہے، میں یہیں سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا. تواسین نام ہے اس کا. اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، اور اس اردو میں ترجمے کا نام ہے تاسین التواسین. اب تاسین حضرت تشریف فرما ہے راز کے معنوں میں بھی ہے. تواسین جمع ہوگی تو تواسین تو بہت سارے رازوں کو، اس میں وہ چیزیں بھی ہے، مکالمہ بھی ہے، شیطان سے مکالمہ. اور اس کے بعد ترجمہ جب کیا تو یہ کیا ہے حضرت ذہین شاہ صاحب تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کا اصل نام تاسین تھا، تو انہوں نے اپنے نام کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے تاسین التواسین، تواسین ان کی کتاب. اس کو اگر آپ نے تو خیر پڑھا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جہتیں موجود ہیں، زندگی کی جہتیں ہیں، تقاضے ہیں، ادوار کے تقاضے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے عہد میں فیصلہ کرنے والوں میں بھی تنوع پیدا ہو گیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بعد میں اتفاق ہوا. تو یہ یہاں سے جب بات چل رہی ہے تو میں آنا چاہ رہا ہوں اس امر پر کہ مذہب کوئی ہو جب اس میں تنوع یا تو محسوس ہوتا ہے یا آ جاتا ہے. جب آ جائے تو پھر تحریک کی صورت میں یا اس کی نفی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ کر کے ایک دوسرے کا مقابل بنا دیا جاتا ہے.
کیا ایسا کرسچینٹی میں نہیں ہے؟ کیا ایسا ہندوازم میں نہیں ہے؟ اور مسلمانوں میں مسالک، لیکن مسالک میں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا بلکہ آنے والے زمانے کو اپنی زندگی جانا اور اس کی تطہیر کے لیے اور تنظیم کے لیے اور تعلیم کے لیے اور تدریس کے لیے اور تفہیم کے لیے اپنی زندگی کو بتا دیا، ان کے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے نقطۂ نظر کو والہانہ انداز میں اور بہادرانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ امامین جب اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو وہ کسی طرح بھی دوسروں سے متصادم نہیں ہے۔ تفہیم کی بات ہے، غالب کے شعر کی تفہیم، آپ نے یہ کی ہے، انہوں نے یہ کی ہے، میں نے یہ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب کی نفی ہوئی، غالب کی تفہیم کے زاویے ہیں۔ تو ان زاویوں کو سمجھنا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے استاد اور مرشد ان کے سگے ماموں تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ متدین لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، معمر اور متدین۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 سالہ حضرت جنید بغدادی جو جا رہے تھے روک کر پوچھا، میں یہ بتا سکتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ذرا اس کے جواب میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ روک کر پوچھا کہ بتا سکتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو متدین حضرات جو بیٹھے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سوال تو ہم سے کیا جانا چاہیے تھا، ایک 11 سالہ بچہ کیا بتائے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیکن جب جواب آیا تو سب نے تسلیم کیا کہ جواب یہی ہو سکتا تھا، اور جواب یہ تحریر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماموں جان، زندگی کا مقصد رضائے الہی کے حصول کو اس طرح کرنا کہ اپنی زندگی کو جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشی جائے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، زندگی کو جلانا ہر ایک کے بس کی بات کہاں ہے؟ اپنی زندگی کو جلا دینے کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ آج ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، زندہ وہ ہیں۔ میں کبھی کبھی یہی بات عرض کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص اس منزل کا متمکن ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ شخص اور شخصیت کا فرق یہی ہے۔ شخص سے شخصیت بننے میں بڑے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، صبر سے، استقامت سے، عقیدے سے، پختگی سے، راسخ العقیدگی سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہاں گزر جائے تو وہ شخص جو ہے وہ شخصیت بن جاتا ہے۔ اس لیے مرتا شخص ہے، شخصیت نہیں مرتی، شخصیت زندہ رہتی۔ تو یہ شخصیت کی منزل تک آنے کا نام احترام ہے، بقائے باہمی ہے، تسلیم و رضا کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا تھا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو، کہ جب تفہیم کا زاویہ بدل گیا اور تفہیم کی بجائے تنقید کو بنیاد بنا لیا گیا معاشرتی زندگی میں اور معاشی زندگی میں بھی اور اقتصادی زندگی میں بھی اور گلوبلائزیشن جو اس وقت ہے اس میں بھی، تو پھر کیفیت بدل گئی۔ اور میں پھر ایک مرتبہ عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام غزالی جو 450 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، 505 ہجری میں چلے گئے، تنوع کی ایک عجیب مثال ان کی پوری زندگی۔ اور 30 سال کی عمر میں بغداد کی جامعہ کے سربراہ ہو گئے تھے نا، کیا چیز نہیں تھی میسر، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا نام محمد غزالی تھا اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد غزالی تھا۔ احمد غزالی کو انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن جب 38 سال کی عمر میں ساری دنیا کی آسائش اور تصنیف اور تالیف اپنی دانش میں سمجھا کہ یہ مکمل کر چکے ہیں وہ، تو پھر کہاں آئے؟ وہ احمد غزالی کے پاس آئے کہ پڑھایا میں نے تھا کبھی، اب میں تم سے تصوف پڑھنے آ رہا ہوں۔ تصوف
احترام کا دوسرا نام ہے، بقائے باہمی کی طرف چلنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب وہاں سے وہ نکل رہے ہیں، سیدنا غوث الاعظم آ رہے ہیں، 20 سال کا فرق ہے، 450 میں یہ پیدا ہو رہے ہیں، 470 میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، 38 سال میں وہ جا رہے ہیں، 18 سال میں آ رہے ہیں، یہ پوسٹنگ ہے۔ اور اس کے بعد کام کرنے کی روایت آگے ہے۔ لیکن ذرا جو بات میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، ان حوالوں کو یوں ہی نہیں دیا، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک آتے آتے آپ کے اور سارے جو مذاہب ہیں ان کے اوپر مسلط ہو گئی تھی ہو گیا تھا یونانی فلسفہ۔ ہر ایک منطق اور استدلال کے ساتھ بات جاننا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ باور کرایا گیا کہ جناب یہ استدلال، یہ مشاہدہ، یہ دلیل، یہ سب حسیات کی محتاج ہوتے ہیں۔ سارا علم جو ہے وہ حسیات کا محتاج ہے، لیکن جہاں سے حس کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی اور پیغام الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ منزل ہے۔ 1 کلو برتن میں 1.5 کلو دودھ نہیں آ سکتا۔ یہاں سے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس تنوع کو سامنے رکھ کے پھر احترام کی منزل سے گزر کے بقائے باہمی کی صورت میں انہوں نے احیاء العلوم الدین، یہ ہے کیا؟ میں اپنی تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ کام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جو جامعہ ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کا جو شریک تھا جو لکھا کرتا تھا وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ آج ایک ایک نقطے تنوع کے ساتھ متنوع نکات پر جو ان کا ایک ایک فیصلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ انسانی عقل اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتی ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، کرامت تو ہو سکتی ہے کسی ولی سے، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ انبیاء کے لیے، کرامت ولیوں کے لیے، حیرت آپ کے اور میرے نصیب میں۔ آپ کے تو نہیں، آپ تو خیر منزل ولایت پر ہیں، تو حیرت ہماری ہے۔ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے، تم تو جہاں تک آ گئے۔ یہ کیفیت آ جاتی ہے جب ہم احترام کی منزل سے گزرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب احیاء العلوم الدین آپ نے لکھا، اور عربی میں ہے وہ، اور اس کا ترجمہ سمرائزڈ انداز میں، اختصار سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے کیا، اور وہ کیمیائے سعادت، اس کا ترجمہ اتنا اچھا کیا حضرت، اس کا ترجمہ کیا کیمسٹری آف ہیپینس۔ کیا اچھی بات ہے! ہیپینس کی کوئی کیمسٹری اگر ہے تو سعادت کیمیا ہے۔ وہاں ادیان کا اور مذاہب کا اجتماع ہے، اور تنوع کا جواب ہے، اور احترام آدمیت و انسانیت و مذاہب ہے۔ تو وہاں جب یہ چیز آ جائے تو آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے، مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اب یہاں علماء تشریف فرما ہے، جب احیاء العلوم الدین کہا جا رہا ہے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، احیاء الدین نہیں ہے، احیاء العلوم الدین، دین کے شرح میں آنے والے جو علوم ہیں جن سے مکاتب فکر پیدا ہوئے، جن سے تنوع پیدا ہوا، جن سے اختلاف رائے پیدا ہوا، جن سے تفہیم کی منزلوں سے آشنائی ہوئی، میں یہ کہوں گا درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ، تو اس بنیادی چیز کو علوم الدین کا نام دے کے اس کا احیا کیا ہے، اس کی نشست و ثانیہ ہے، اس کا رناسا ہے، اس کا ریوائول ہے۔ یہ ایک نقطے کی چیز ہے، اور اگر یہ نقطہ جو میں نے عرض کیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ تفہیم کی منزل پر اہم ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر آگے آئیے، اس کو اور آگے بڑھایا گیا۔ اقبال، دیکھیے، 2 حضرات کے خطبات بہت مشہور ہیں مدراس کے تعلق سے۔ ایک خطبات مدراس جو کہ حضرت سید سلیمان ندوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیے، اور ایک 6 خطبات علامہ اقبال نے مدراس میں دیے، مگر اس کا نام خطبات مدراس نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اب ذرا دیکھیے، میں پھر